چھِ گژھان استعمال یُس امیُک موٗل چھُنہٕ حظ دَپان اگر ہسا تمیُک سُہ رس وس یی چٮ۪نہٕ کِڈنی سٹون چھُنہٕ حظ آسان تَتھ رِموٗو کر چھِنہٕ حظ پتہٕ چھِ أسۍ باے سیٖڈ کران یہِ کلٹِویٹ اوور آل سون مقصد چھِ اِنکریٖز کَرٕنۍ یِم کُلۍ واریاہ کم چھِ گٔمٕتۍ جنگلو منٛز خاص کٔرِتھ میڈِسنل پلانٹس انڈینجرڈ روڈ فنکشن آنے کے لائق چلنے کے لائق تو نہیں تھا. آپ کی شکر گزار ہیں اس لیے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکے. تو اس کے بعد ہم نے جو یہاں پر یہ پارک ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے یہ تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کی ہوئی ہے. پچھلے 2-4-5 سالوں سے اس میں کام چل رہا ہے. تو میں ہر اتھارٹی جو ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کیا جائے. اور جو میڈیسنل پلانٹ یہاں پر بنایا گیا ہے بہت ہی اچھا اور خوبصورت میڈیسنل پلانٹ بنایا ہے انہوں نے. اور جو ابھی یہاں سے جو درخت پودے کوٹ کے نکال کے لینے 50,000 کے قریب ہیں یہ دوسری جگہ میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور باقی بھی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اور بھی یہاں پر لگائی جائے. اور جو ہانی بیز یا باقی جو آئٹمز ہیں ان کے میڈیسنل پلانٹ کے تو اور یہاں پر لگائے جائیں تاکہ ہمارا ایریا ڈیولپمنٹ اچھی طرح سے ہو. اور جو ہمارا اوپر والا ایریا ہے جیسے بوسیان ہے دیوار ہے اپر دیوار ہے وی جی ٹاپ تک چاہے جتنا بھی علاقہ اس میں ہمارے جتنے بھی گاؤں آتے ہیں چاہے اس میں برندو بیل کھامو برہمن ناڑی بال شالکوٹ لودو تک یہ پورا ایریا ڈیولپمنٹ کیا جائے تاکہ اس میں باہر سے لوگ آ سکیں. صاحب کی تو ہم بہت بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے ڈی او صاحب کنسرن جو منصور صاحب ہیں. یہ تھا عرفان رسول وانی صاحب کا جو ہمارے ورلڈ کنزرویٹر صاحب ہیں انہی کا یہ کنسیپٹ تھا کہ ہم ایک ہربل گارڈن بنائیں گے اور اس ہربل گارڈن میں ہم کلٹیویشن کریں گے ان سپیشیز کا جو اب بہت کم ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر کوٹ یہ جو کوٹ ہے یہ بہت کم ہوئی ہے اس کو ہم انڈینجرڈ سپیشی کہتے ہیں. تو اس کی ہم نے کلٹیویشن کی اور اس وقت ہمارے پاس 50,000 پودے ہیں. تو اسی طرح سے اب ہم دوسری سپیشی جو کم ہوئے ہیں ان پر ہم ریسرچ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم کلٹیویٹ کریں بائی سیڈز تاکہ ان کی تعداد بڑھ جائے اور یہ اس گروپ سے باہر نکلے جس کو ہم انڈینجر کہتے ہیں. یہاں پر اب یہ ہونی بیز بھی انٹروڈیوس کی ہے. اس کے بہت سارے فائدے سے ہمارا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہونی بی ملے گا لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جب ہماری اس کی تعداد ملٹیپل ہو جائے گی تو ہم ایک ڈبہ ان جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی دیں گے تاکہ وہ بھی اس کام میں شامل ہو. اور اس کا جو دوسرا فائدہ ہے پالینیشن. آپ نے صحیح کہا کہ پالینیشن میں چونکہ یہ جو بیز ہے یہ اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ جو پولن اٹھاتے ہیں پھر وہ میل فلاور ہوتا ہے فیمیل فلاور ہوتا ہے تو اس میں جو ان کی یہ پروڈکشن ہے ایگریکلچر پروڈکشن یا ہارٹیکلچر پروڈکشن اس میں بھی یہ مدد کرتے ہیں. ہمارے جو ڈی ایف او صاحب ہے ملا صاحب ہمارے رینجر صاحب ہے ریاض احمد وانی صاحب پروویژن کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. یہ ٹف ہے کیونکہ ہمارے کشمیر میں ایک یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ابھی اس کام پر نہیں جڑے ہیں کہ بھائی اس کا جو ریئل میڈیسنل پلانٹ ہے ان کا ہم سیڈ کلیکٹ کریں گے. تو ہم مینیج کرتے ہیں جاتے ہیں ان پہاڑیوں پر اور سیڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہلے جاتے ہیں جون جولائی میں پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی پلانٹ کہاں پر ہے. پھر ہم جاتے ہیں ستمبر اکتوبر میں جو اس سیڈ کا سیزن ہوتا ہے کلیکشن کا تو ہم جاتے ہیں ستمبر اکتوبر میں پھر ہم یہ پلانٹ کا سیڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر کلٹیویٹ. جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہاں ان کے اور ہمارے جو رشتہ رہتا ہے وہ فرینڈلی رہتا ہے. وہ وہاں پر آتے ہیں ہمیں انکریج کرتے ہیں اور ہمیں مدد بھی کرتے ہیں. تو اس حساب سے جو یہ چلتا ہے ایک کنسیپٹ ہے پارٹیسپیٹری فارسٹ مینجمنٹ. لوگوں کو ساتھ میں لاؤ اور پھر جنگلات کو بچاؤ. نوجوانوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر کوئی چاہے ایز اے فارمر تو ہم اس کو یہاں سے پلانٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایز اے فارمر وہ کلٹیویٹ کر سکتا ہے اور پھر آگے ڈپارٹمنٹل جو پروسیجر ہے اس کو دیکھ کر وہ پھر سیل بھی کر سکتا ہے. اب یہ جو یہاں پارک بنے ہیں اس سے یہاں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. یہ جو ایریا ہے یہاں کے لوگ خوش ہیں کیونکہ یہاں کوئی نہیں آتا تھا اور یہاں پر جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے کوئی اس کا وہ اچھی سی چیز نہیں بنی تھی. تو جو یہ ہربل گارڈن ہے بایو ڈائیورسٹی پارک اب یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ریسرچرز آتے ہیں کالجز آتے ہیں تو اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے.